بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون الف لام میم اللہ ورسولہ اعلم ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، الذین، وہ ایسے لوگ ہیں کہ یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، چھپی ہوئی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اور یہاں جس چیز پر آج کے درس میں بات کرنی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور قرآن کی صفت کو بیان کیا کہ ھدی، یہ ہدایت والی کتاب ہے، راہ دکھلانے والی ہے، اور راہ دکھلانے میں لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی راہ دکھاتی ہے، تقوی طہارت والوں کو بھی راہ دکھاتی ہے، لیکن زیادہ فائدہ جو تقوی طہارت والے ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور تقوی طہارت والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو چھپی ہوئی چیزوں پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب سے امور خیر میں سے سب سے پہلی چیز کو بیان کیا وہ ہے ایمان بالغیب۔ امور خیر میں سے سب سے پہلی چیز کو بیان فرمایا وہ ہے ایمان بالغیب۔ اس کی آسان سی مثال سمجھنے کے لیے کہ بات واضح ہو جائے، انسان کے اعضاء اور اجزاء میں سب سے قیمتی جزو وہ دل ہے۔ سب سے قیمتی جزو کیا ہے؟ دل۔ اور امور خیر میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد اس کے اعضاء اور جوارح اللہ کے تابع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ احکامات لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اعضاء اور اجزاء میں سب سے قیمتی چیز دل کو بنایا، اور دل کا عمل وہ کیا ہے بھئی؟ ایمان ہے، کہ انسان دل سے ایمان کو قبول کر لے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس فعل کا تذکرہ کیا، یعنی ایمان کا ذکر فرمایا، اس کا تعلق دل سے ہے، اور یہ درستی اعتقاد کا نشان اور علامت۔ اور اس کے بعد جو اعمال ذکر فرمائے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
اعمال بدنیہ کا ذکر فرمایا، اور اعمال بدنیہ کا ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ یہ درستی اعمال کی نشانی اور علامت۔ ایمان بالغیب، قلب سے اس کا تعلق ہے، دل سے، اسے اللہ نے پہلے ذکر فرمایا چونکہ دل کا مقام اور مرتبہ پہلے ہے، اور دیگر اعمال کو، اقامت صلاح کو، اس کو اعمال بدنیہ کو، اس کو بعد میں ذکر فرمایا کہ دل جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اعضاء اور جوارح اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے تصدیق و تسلیم، تصدیق اور تسلیم، اور اصطلاح شریعت میں ایمان اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے آئے اور نبی پر اعتماد اور بھروسے پر اس کی تصدیق کرنا، دل سے سچا جاننا، زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کا معنی کیا بھائی؟ تصدیق و تسلیم، اور اصطلاح شریعت میں کیا بھائی؟ ہر وہ چیز جو اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے اور انسان نبی پر اعتماد اور بھروسے کر کے اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کو دل سے سچا جانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، یہ ایمان ہے۔ تصدیق قلبی کیا ہے؟ دل سے نبی کی بتائی ہوئی چیز کہ میرے اللہ نے یوں فرمایا، اعتماد کرتے ہوئے نبی پر اس کی تصدیق کرنا اور ضرورت پڑنے پر اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ محض تصدیق قلبی سے محض علم و معرفت مراد نہیں، تصدیق قلبی سے محض علم و معرفت مراد نہیں، کسی چیز کو صرف پہچاننا یہ مراد نہیں۔ علم کا معنی کیا بھائی؟ جاننا۔ معرفت کا معنی ہے پہچاننا۔ علم جاننا، مثلا موٹی موٹی بات کو پہچاننا، اور معرفت کیا ہے؟ کسی بات کی تہ تک جانا۔ فرمایا کہ صرف جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، صرف جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ بھئی نبی نے جو بات بتلائی ہو اللہ کی طرف سے، نبی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس چیز کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فلاسفہ، اگر کوئی شخص سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد، اگر کوئی شخص کسی کے پر عام انسان پر بھروسہ کرتے ہوئے یا کسی چیز کو اپنی آنکھ سے کھلا دیکھنے کے بعد صرف اس پر ایمان لاتا ہے، یہ ایمان مراد نہیں۔ یہ ایمان مراد کہ فلاسفہ نے یہ بات تحقیق کی ہے لہذا میں اس بات کو مانتا ہوں، فلاں شخص نے اس بات کو مانا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، اس کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ نبی کی وہ بات جو نبی ذکر کرے اور وہ بتلائے کہ میرے اللہ نے بتلایا ہے، نبی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کی تصدیق کرنا،
ایمان اس بات کا نام۔ آج دنیا میں ایمانی اعتبار سے جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی میں تحقیق کروں گا پھر میں مانوں گا، جبکہ ایمان بالغیب کیا ہے بھائی؟ نبی نے جو بتلا دیا اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتے ہیں، اور شریعت میں مطلوب ایمان بالغیب۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تحقیق کروں گا، تو تحقیق کرنے کے بعد وہ کس چیز سے تحقیق کرے گا؟ اپنی عقل سے کرے گا، اپنے علم سے کرے گا، اپنی پہچان سے کرے گا؟ اگر وہ اس سے تحقیق کر رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقل کس نے دی، علم کس نے دی ہے، بصیرت کس نے دی ہے؟ اور عقل، علم، بصیرت یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دے۔ چنانچہ بہت سارے فلاسفہ ایسے ہیں اس زمانے کے، سائنٹسٹ ایسے ہیں، فلاسفہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے زمانے کے فلاسفروں کی بات کی نفی کی ہے کہ اس وقت انہوں نے کہی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے آج یہ بات درست نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو بات کہی آج بھی وہی بات حرف بحرف بالکل درست ہے، اور قیامت کی صبح تک درست رہے گی، اور کوئی اس کی نفی نہیں کر سکے گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تصدیق اور چیز ہے اور علم اور معرفت اور چیز ہے۔ تو محض کسی چیز کو پہچاننا، جاننا، پہچاننا یہ ایمان نہیں ہے، وگرنہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے ابنا، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن ان کے اس پہچاننے کو ایمان نہیں کہا گیا، بلکہ ایمان اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب اگر وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان سے کہو کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، ایمان ایسے لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جناب ابو بکر جیسے ایمان لائے، جیسے حضرت علی ایمان لائے، جیسے حضرت عثمان، حضرت عمر ایمان لائے، جیسے ام عائشہ، حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم ایمان لائیں۔ تو جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، قرآن کہہ رہے کہ ایمان ویسا ہی معتبر ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا یا کسی چیز کو وہ ایمان گردانے اور پہچانے گا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے الذین یؤمنون بالغیب، امور خیر میں سے ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا، یہ درستی اعتقاد کا نشان ہے۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اعمال بدنیہ کا ذکر فرمایا، یہ درستی اعمال کا نشان ہے، اور طریقہ یہ بتلایا کہ ایمان لانا چاہتے ہو، عمل صالح کرنا چاہتے ہو، تو ایمان اور عمل صالح اس وقت قابل قبول ہوگا جب یہ ایمان اور عمل صالح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق۔ ایمان بھی انہی کے طرز کو اور عمل بھی انہی کے طرز کو۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز پر ایمان لائے کہ بھئی میں نماز اسلام کا رکن عظیم ہے، لیکن صحابہ کرام نے جیسے نماز پڑھی، جو نقشہ بتایا، اگر اس نقشے کے مطابق نماز کو نہیں مانتا،
نماز کو اسلام کا رکن تو بتلا رہے، لیکن جو طرز اور حیت صحابہ کرام نے بتلائی اس طرز اور حیت کو نہیں مان رہا، بلکہ نماز اور صلاۃ کا معنی کہہ رہے کہ دعا ہے، صلاۃ کے معنی کے بارے میں کہہ رہے کہ بھئی خشوع اور خضوع ہے، اور صلاۃ کا معنی جو ہے نا بھئی محض اٹھنا بیٹھنا، یا صلاۃ کے معنی وہ بتا رہے کہ بھئی ذکر ہے۔ تو ایسا شخص بھی رکن اسلام نماز پر ایمان نہیں لا رہا، اسے مان نہیں رہا، بلکہ دین کا تمسخر کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نماز کو سب سے پہلے سیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب صحابہ کرام جیسے نماز پڑھتے تھے قیامت کی صبح تک وہی نماز دین کہلائے گی۔ صحابہ کرام نے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ پر ایمان لایا کہ بھئی زکوٰۃ اسلام کا، دین اسلام کا رکن ہے، مانتا ہے اسے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ بھئی تزکیہ ہے، محض تزکیہ، پاکیزہ ہونا۔ جو زکوٰۃ کا نصاب مرتب ہوا کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، بکریاں اتنی ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، گائے بیل اتنے ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، اونٹ اتنے ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، جو نصاب مقرر ہے اس نصاب کو نہیں مان رہا، تو وہ دین اسلام کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا وہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا اور ساری امت تک وہی طریقہ پہنچایا۔ اب اگر کوئی شخص اس طرز پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن مجید نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جو فرمایا کہ لوگ اگر کہیں کہ ہم ایمان لائیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ایسے ایمان لائیں جیسے یہ لوگ ایمان لائے صحابہ کرام۔ فرمایا کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایمان میں وہی تصدیق اور وہی تسلیم معتبر ہے جو صحابہ کرام نے جس طرز پر دین کو قبول کیا اور جس طرز پر عمل کیا وہی قیامت تک اب قابل قبول ہے۔ اب ایمان کو، تصدیق قلبی کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ دو طرح کی باتیں ایمان کے بارے میں، ایک یہ ہے کہ بھئی اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، اصل ایمان کیا ہے بھئی؟ تصدیق قلبی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان اور عمل اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں ایمان ہیں۔ جس طرح تصدیق قلبی ایک جز ہے، اسی طرح اقرار باللسان ایک جز ہے، اور عمل صالح کرنا یہ بھی کیا بھئی ایک جز ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اصل ایمان جو ہے وہ کیا بھئی تصدیق قلبی ہے۔ جو زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کا جز بتلایا، یہ اس لیے بتلایا کہ دیکھیں دل کیا بھئی یہ پوشیدہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں، دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بھئی پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اس پوشیدگی کا اظہار ہماری زبان کرتی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو بدن میں تکلیف ہے تو اس کا بدن نہیں بتاتا کہ یہ یہاں تکلیف ہے، پوشیدہ ہے، لیکن زبان کیا بھئی اس کی ترجمان ہے، زبان بتلاتی ہے کہ اسے تکلیف کہاں ہے۔ تو ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، اصل جڑ ایمان کی جو ہے وہ دل سے تصدیق کرنا ہے، لیکن دل کی بات تو چھپی ہوئی ہے، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، لہذا اقرار باللسان کو ایمان کے لیے شرط قرار دے دی، شرط قرار دے دیا کہ یہ شرط ہے کیونکہ دنیاوی احکام جو جاری ہوں گے
وہ جو شخص زبان سے کلمہ پڑھے گا اسی پر جاری. اگر ایک شخص کیا بھی تصدیق قلبی کر لی لیکن اس نے اس قلب کے اندر جو ایمان ہے اس کا اظہار نہیں کیا تو شریعت اس پر احکام لاگو نہیں کرے. شریعت اس پر احکام لاگو نہیں کرے. تو تصدیق قلبی کا جو اظہار ہے وہ زبان سے کیا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اقرار باللسان جو ہے یہ جزو ایمان ہے. دنیاوی احکام تب لاگو ہوں گے جب انسان زبان سے کلمہ طیبہ کا تصدیق کا اقرار کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا، تب جا کر اس پر اسلام کے احکامات اس پر جاری ہوں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان ایسے ہی لانا ہے جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دیا ایمان لانے کے اعتبار سے یا عمل صالح کے اعتبار سے. ایمان لانے کے اعتبار سے جو جن جن چیزوں پر صحابہ کرام ایمان لائے ان چیزوں پر اسی طرح ایمان لانا ہر قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے جو بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرز کا ایمان لائے گا تو اللہ فرمائے گا ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں. اور جس عمل کو صحابہ کرام نے جس نقشے کے ساتھ کیا اسی نقشے کے ساتھ اس عمل کو کرنا وہی دین اسلام کہلائے گا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کا نقشہ اور زاویہ تبدیل کیا جائے گا تو اسے دین نہیں کہا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو ایمان لانے کی دعوت دے دی اور دوسری طرف معیار بتلا دیا کہ ایمان اور عمل صالح کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اب ہم آزاد نہیں کہ ہماری جیسی مرضی چاہے گی ہم ویسا عمل کریں گے، اس میں آزاد نہیں. اب اگر کوئی شخص، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم کس کی بات مانیں، کوئی عالم یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، ہم کس کی بات مانیں. حالانکہ دنیاوی سیاست کے اعتبار سے ہم یہ اعتراض کبھی بھی نہیں کرتے. کیا کہ فلاں پارٹی والا یہ کہتا ہے، فلاں پارٹی والا یہ کہتا ہے، ہم کس کی مانیں. ہم سیاست ہی نہیں کرتے، ہم دنیاوی کاموں سے کوئی چھوڑ دیتے. یہ کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بغیر وہ جی نہیں سکتے. لیکن دین کے معاملے میں ایک بہانہ تلاش کرتا ہے کہ فلاں مولوی یہ کہہ رہے، فلاں یہ کہہ رہے، فلاں یہ کہہ رہے. بھائی ہم بتلا رہے ہیں کہ آپ کوئی عالم کسی کے لیے حجت نہیں. حجت اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں اور اس پر علامت اور نشانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کوئی بھی عمل اگر کوئی بتلا رہا ہے تو اس سے پہلا سوال یہ کریں کہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا یا نہیں، اور اگر کیا تو کس طرح کیا. جو عمل صحابہ کرام نے جس طرح کیا اسی طرز پر کرنا، یہ کیا بھئی ایمان اور عمل صالح یہی قابل قبول. چنانچہ بالکل آسان بات ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ عمل صحابہ کرام کے عمل سے مشابہت رکھتا ہو. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، اس بات کی جستجو کرنی ہے کہ ہم اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ہم نے صحابہ کرام کی نقل اتارنی ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام کی نقل اتارنی. اب آج دنیا کے اندر مختلف طرح کے فتنے چل رہے ہیں اور ان تمام فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے بھئی کہ ہم صحابہ کرام کی اتباع کریں. جو شخص صحابہ کرام کی اتباع کر رہا ہے کرے گا. قرآن کے الفاظ بتلا رہے ہیں، قرآن کا قانون بتلا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ہدایت پر پہنچائیں گے، اس کو کبھی گمراہ نہیں کریں گے، اسے جنت کے راستے پر چلاتے ہیں. اسی طرح ایک بات اور جو ہے معاشرے میں کی جاتی ہے، اہل علم کے اندر زیادہ مشہور ہے اور عام لوگوں کے اندر کم مشہور ہے کہ جی یہ تو اہل قبلہ ہے، یہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے. یہ تو مسلمان ہے. اہل قبلہ کو کافر نہ کہیں. مسئلہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اہل قبلہ کو
کافر نہ کہا جائے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کو ہم کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہاں، اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ہاں، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لانا، ہاں، مرنے کے بعد جی اٹھنا، حشر کے دن آئے گا اس پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا کہ اللہ نے اس کو تیار کیا ہوا ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے، جہنم کو کفار کے لیے، ہاں، اس پل صراط پر ایمان لانا کہ پل صراط جو ہے حقیقتاً ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، عذاب قبر برحق ہے، اس پر ایمان لانا کہ قبر میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو ایمان لانے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان سے نکلنے کے لیے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو ایمان سے نکل جائے۔ لہذا بہت بہت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنا، آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرنا کہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب اہل قبلہ وہی آدمی شمار کیا جائے گا، اہل قبلہ، کہ جو تمام ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو۔ اس کی سمجھنے کے لیے آسان سی مثال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کیا، تو صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا، دیتا تھا اور نہیں دے گا اور انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ تو صحابہ کرام نے دیگر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، آپ ان کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اس کا بھی انکار کرے گا اور نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف میں لڑوں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہا میں اکیلا لڑوں گا اگر کوئی میرے ساتھ نہیں بھی ہوا، تو صحابہ کرام کو شرح صدر ہوا کہ وہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے وہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کر رہا ہے، اور جو کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایمان لانے کے والے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان سے نکلنے کے لیے کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرنا وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ چنانچہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم مذاق میں، گپ شپ میں شریعت کے کسی عنوان پر بے احتیاط گفتگو کرتے ہیں، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرب قیامت کے بارے میں کہا کہ لوگ اپنی خواتین سے زنا کریں گے۔ پوچھا بھئی کیسے زنا کریں گے اپنی خواتین سے؟ تو اپنی خاتون ہے۔ کہا کہ اسی طرح کوئی کلمہ کفر کہہ دے گا اور اس کا نکاح باطل ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، اور وہ دوبارہ نکاح کیے بغیر اپنی خاتون کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، بہت زیادہ ضروری ہے، ایمانیات کے اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے صحابہ کرام کے طرز کے مطابق تصدیق قلبی، ایمان لانے کی، ایمان کو بار بار اس کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اعمال ہیں وہ صحابہ کرام نے جس طرز پر اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرز پر ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔